بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ہم نے حدیث کی دو قسمیں پڑھی تھیں، ایک ہوتی ہے خبر متواتر اور ایک ہے خبر واحد۔ تو خبر متواتر کی تفصیلات ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ وہ روایت ہوتی ہے جس کو روایت کرنے والے اتنے زیادہ راوی ہوتے ہیں کہ ان کا عادتاً کسی بات پر جھوٹ پر متفق ہونا محال ہوتا ہے، یعنی اس کی سندیں اور راوی جو ہے ان کی تعداد بہت بڑی ہوتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف خبر واحد ہے، خبر واحد ہی زیادہ تر احادیث کے اندر موجود ہے، خبر متواتر جو ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے۔ اب خبر واحد کے اندر تین چیزیں ہیں کہ خبر واحد میں حدیث کے مختلف طبقات میں سے کسی طبقے میں اگر کم از کم 3 راوی رہ جائیں، بے شک اس سے اوپر یا نیچے طبقے میں 4 5 6 جتنے بھی ہوں، لیکن کسی ایک طبقے میں جا کر کم از کم 3 راوی رہ جائیں تو اس کو مشہور کہتے ہیں، اور اگر 2 رہ جائیں تو اس کو عزیز کہتے ہیں، اور اگر ایک رہ جائے تو اس کو غریب کہتے ہیں۔ اب یہ جو خبر واحد ہے، بے شک وہ مشہور ہو یا عزیز ہو یا غریب ہو، تینوں قسموں میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے، تو اس کی پھر آگے مقبول اور مردود کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، ایک خبر مقبول اور ایک خبر مردود۔ اور پھر جو خبر مقبول تھی اس کی ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر اقسام پڑھی تھی، تو آج میں پہلے تو آپ سے وہ سنوں گا، امید ہے انشاءاللہ آپ لوگوں نے ریویژن کی ہوگی، اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں، اور اگر آپ میں سے کسی کی پریزنٹیشن رہتی ہے تو وہ ہم انشاءاللہ لیکچر کے آخر میں اس کو لیں گے، کیونکہ بعض لوگوں کے مجھے میسج آئے ہوئے ہیں کہ آج انہوں نے پریزنٹیشن دینی ہے۔ جی، سب سے پہلے کومل اسحاق آپ بتائیے کہ خبر مقبول کی کون سی 2 قسمیں ہیں؟ جی کومل اسحاق بتا سکتی ہیں آپ؟ کون بتائے گا؟ سر 2 قسم۔ جی کون کون سی ہیں دونوں؟ بتا دیں، آپ ہی بتا دیں۔ صحیح اور حسن۔ ٹھیک ہے، صحیح اور حسن۔ تو خبر مقبول کی 2 قسمیں ہیں، یہ خبر واحد میں جو خبر مقبول ہے، خبر متواتر تو مقبول ہی مقبول ہوتی ہے، تو خبر واحد میں جو مقبول ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، کون کون سی تھی؟ صحیح اور حسن۔ اور پھر ان دونوں میں سے ہر ایک کی آگے 2 قسمیں ہیں، صحیح کی بھی 2 قسمیں ہیں اور حسن کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ جی یہ بھی بتا دیں۔ سر صحیح کی جو ہے وہ صحیح سعید آپ بتا دیجئے۔ جی سر جو صحیح والی ہے اس کی 2 قسمتیں، صحیح لذاتا اور صحیح لی غیرہ۔ یہ آپ لفظ ذرا صحیح یاد کر لیں، صحیح لذاتی ہی، ایسے لفظ بولنا ہے، لذاتا نہیں ہے، صحیح لذاتی ہی اور صحیح لغیری ہی، عربی میں ہے نا چونکہ، تو اس کو عربی میں ہی ہم نے بولنا ہے۔ جی اور حسن کی بھی یہی 2 قسمیں ہیں۔ جی سر، حسن کی بھی یہی 2۔ ہاں، حسن لذاتی ہی اور حسن لغیری ہی۔ چلیں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ جی لذاتی ہی، لذاتی ہی کا مطلب یہ ہے کہ وہ بذات خود جو ہے صحیح ہو، کیونکہ جو صحیح لغیری ہی ہے وہ دراصل حسن لذاتی ہی ہوتی ہے، جب حسن لذاتی ہی کی سندیں زیادہ آ جائیں اور اس کو تقویت مل جائے تو وہ صحیح لغیری ہی کے درجے میں پہنچ جاتی ہے۔ تو اگر ان کے درجے دیکھے جائیں تو سب سے اوپر درجہ صحیح لذاتی ہی کا ہے، اس کے نیچے صحیح لغیری کا ہے، اور اس سے نیچے حسن لذاتی ہی ہے، اور اس کے نیچے حسن لغیری ہی ہے، اسی ترتیب سے یہ ان کے درجات ہیں۔ جی کاشف سعید صاحب آپ بتائیے، صحیح لذاتی ہی اس کی تعریف کیا ہے؟ جس کے اندر جو راوی موجود ہیں وہ عدول ہوں، اس میں ضبط وغیرہ ان کا ہو، اور یعنی کہ سارے کوئی ضعیف موجود نہ ہو، کوئی علل موجود نہ ہو، وہ صحیح لذاتی ہے۔ یہ آپ مفہومی جو ہے تعریف کر رہے ہیں، جو بالکل یہاں پر کتاب میں لکھی ہوئی ہے وہ بتائیں۔
جی کون بتائے گا؟ جی سر، السلام علیکم. جی چلے انیسہ آپ بتا دیں. صحیح لذاتی ہی جو ہے وہ سب سے اعلیٰ معیار ہے حدیث کا، یعنی جو ابھی آپ نے جیسے لسٹنگ کی ہے، تو جی یہ وہ خبر جس کو جو عادل ہے وہ، اور تام الضبط تام راوی جو الضبط، بھی ہے، ہاں راوی جس جس کو کا حافظہ عادل جو ہے اور وہ تام الضبط راوی ضبط راوی جیسے جسے اپنے جس جیسے کو وہ راوی سے روایت روایت کرے. روایت ہاں کرے، ہاں اس کا حافظہ بہت مضبوط ہو، یہ بھولتا نہ ہو، اور اس کی سند جو ہے وہ متصل ہو ہاں اور معلول اور شاذ نہ ہو. ہاں. جی تو یہ اس میں 5 چیزیں ہیں. اس کو دیکھیں، سب سے پہلا ہے کہ وہ خبر جس کو عادل، یعنی عادل راوی اور تام الضبط راوی، وہ راوی عادل بھی ہو اور تام الضبط بھی ہو اور اپنے جیسے راوی سے روایت کرے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر سارے راوی اس کے عادل اور ضابط ہوں گے، تام الضبط ہوں گے. اور یہ 2 شرطیں ہیں، یعنی کہ اس کے سارے راوی عادل بھی ہوں، تام الضبط بھی ہوں، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس کی سند متصل ہو. چوتھی اور پانچویں یہ ہے کہ وہ معلول اور شاذ نہ ہو. نہ ٹھیک ہے، ہو. چلے ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. سر یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اس کو ہم ایک اسٹینڈرڈ کہیں گے نا، کہ یہ حدیث کا ایک اسٹینڈرڈ ہے. جی جی اس کا ایک معیار ہے، اگرچہ متواتر اس سے بھی معیاری ہوتی ہے، وہ تو ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں. تو یہ صحیح لذاتی ہی، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا، اس کو سب ہی تسلیم کرتے ہیں. جی اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں جو عدل ہے، عادل ہے، عادل سے کیا مراد ہے؟ جی عادل کس کو کہتے ہیں؟ یعنی وہ راوی عادل ہو، کیا مراد ہے کہ وہ راوی عادل ہو؟ جی کون بتائے گا؟ سر میں بتاتی ہوں. چلے بین شفقت آپ بتا دیں. سائمہ آپ سر نے وہ پہلے بھی بتا دی ہے، بینش کو بتانے دیں. جی عاقل اور بالغ ہو، یعنی کہ وہ جو آدمی جو ہے وہ فسق سے محفوظ ہو، اور اس ہاں کے علاوہ مطلب اس کو نفسیاتی بھی کوئی مسئلہ نہ ہو. ٹھیک ہے. تو عادل کی قید لگانے سے کون سے راوی جو ہیں وہ خارج ہو جاتے ہیں؟ سر جو جھوٹا ہو، نافرمانبردار ہو یا مجہول ہو. ہاں کاذب، متہم بالکذب، فاسق، بدعتی، مجہول، یہ سارے جو ہیں یہ اس میں سے خارج ہو جاتے ہیں. تو اگر راوی جو ہے وہ کاذب ہے یا متہم بالکذب ہے یا فاسق ہے یا بدعتی ہے یا مجہول ہے، تو پھر اس کو ہم عادل نہیں کہیں گے، وہ راوی عادل قرار نہیں پائے گا. چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. دوسری جو ہے یہاں پر شرط تھی تام الضبط. تو ضبط سے کیا مراد ہے؟ جی حفظ جی ریناد آپ پختگی بتا دیں، رنیم آپ بتائیں. حفظ میں پختگی ہونا. ہاں تو پختگی کتنے طرح کی ہوتی ہے؟ 2 طرح کی، 2 طرح کی. کون کون سی؟ ضبط صدر اور ضبط کتاب. ہاں یعنی یا تو اس نے اپنے سینے میں چیز کو محفوظ کیا ہوا ہو، یا پھر اس نے اپنی کتاب کے اندر علم کو اور چیزوں کو، احادیث کو محفوظ کیا ہوا ہو. چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی. چلیے باقی اس میں جو چیزیں ہیں، ایک سند متصل ہے، معلول اور شاذ نہ ہو، یہ چیز بھی واضح ہے. جی آج ہم اسی چیپٹر کو ہی آگے چلاتے ہیں کہ صحیح لذاتی ہی جو ہے. تو صحیح لذاتی ہی کی ہم نے تعریف بھی پڑھ لی، اس تعریف کی شرح بھی پڑھ لی کہ عادل سے کیا مراد ہوتا ہے، اور عادل کی شرط سے کون کون سے راوی جو ہیں وہ خارج ہو جائیں گے. تام الضبط سے کیا مراد ہے اور کون کون سے راوی اس سے خارج ہو جائیں گے. اس کی سند متصل ہونے سے کیا مراد ہے، معلول اور شاذ نہ ہونے سے کیا مراد ہے. اب یہی روایت 2 صحیح لذاتی ہی ہے، اس کے بھی پھر آگے مختلف مراتب ہیں. ایک صحیح لذاتی ہی وہ ہے جس کو امام بخاری مسلم نے روایت کیا ہے، اور ایک صحیح لذاتی ہی وہ ہے جس کو امام بخاری مسلم کے علاوہ نے روایت کیا ہے. اب ہیں ساری صحیح لذاتی ہی، یعنی ان کو ہم صحیح ہی کہیں گے، لیکن جو نقل کرنے والے محدثین ہیں، محدثین کے اندر بھی مراتب ہیں. بعض محدثین ایسے ہیں کہ جن کا اس فن کے اندر بہت بلند مقام ہے اور انہوں نے بہت شاندار خدمات جو ہیں وہ سر انجام دی ہیں، جیسے امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں،
سب نے ہی ماشاءاللہ بہت کام کیا ہے، لیکن بعض محدثین نے صحیح لذاتی ہی یا صحیح احادیث کو اکٹھا کرنے کا جو اہتمام کیا ہے وہ دوسروں کی نسبت زیادہ اعلیٰ اور معیاری ہے، اور ان کی شرائط جو ہیں وہ زیادہ سخت ہیں۔ تو اس اعتبار سے صحیح لذاتی جو ہے اس کے بھی مختلف مرتبے ہیں۔ ایک تو سند کے اعتبار سے مرتبے آپ کہہ لیں کہ جس سند سے وہ صحیح لذاتی ہی منقول ہے، اگر اس کی سند کے اندر راوی جو ہیں وہ بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے محدثین آ جائیں تو ہوتی تو وہ واضح بات ہے کہ جب اس میں راوی 3 سے زیادہ نہیں ہے تو وہ ہوگی خبر واحد ہی اور صحیح لذاتی ہی ہوگی، لیکن بڑے بڑے علماء اور معروف ائمہ کرام کے آنے کی وجہ سے اس کی سند کا پایہ جو ہے وہ بلند ہو جائے گا۔ اور دوسرا جو ہے اس کے درجوں میں اعتبار یہ ہوتا ہے کہ محدثین کے نقل کرنے کے اعتبار سے بھی اس کے مختلف اہل علم نے درجے جو ہیں وہ مقرر کیے ہیں، وہ ہم نیچے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے صحیح کے مراتب، صحیح حدیث کے مراتب۔ صحیح لذاتی ہی کے مراتب سے کیا مراد ہے؟ یعنی پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب ایک حدیث صحیح ہے تو وہ صحیح ہے، اب وہ کسی بھی کتاب میں آ جائے، لیکن نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ صحیح احادیث کی صحت کے بھی مراتب ہیں، ایک صحیح ہے، ایک بہت زیادہ صحیح ہے، ایک صحیح تو ہے یعنی قابل حجت تو ہے لیکن اس کا وہ درجہ نہیں ہے جو دوسری کا درجہ ہے۔ تو صحیح کے مراتب سے کیا مراد ہے؟ صحیح کی صحت کا تقاضا کرنے والے اوصاف کے مختلف ہونے کی وجہ سے صحیح کے مختلف مراتب ہیں، یعنی کسی حدیث کی صحت کے اندر جو تقاضے پائے جاتے ہیں اس کے جو اوصاف ہیں، صفات ہیں، وہ مختلف ہونے کی وجہ سے اس کے مرتبے بھی مختلف ہو جاتے ہیں۔ جس حدیث کے راوی عدالت، ضبط اور تمام ترجیح کا سبب بننے والی صفات میں اعلیٰ درجے کے ہوں گے تو وہ حدیث کم درجہ روایت سے زیادہ صحیح ہوگی۔ یعنی جس حدیث کے راوی جو ہیں وہ عدالت میں، عادل ہونے کے اعتبار سے، ضبط میں اور تمام ترجیح کا سبب بننے والے صفات میں، یعنی بہت اعلیٰ معیار کے وہ راوی ہوں، معروف ائمہ حدیث ہوں، معروف ائمہ کرام ہوں، معروف لوگ ہوں، تو ان کی جو روایت ہے وہ دیگر ان راویوں کی روایت سے زیادہ صحیح ہوگی جو اس درجے کے نہیں ہیں۔ وہ اسانید جو اعلیٰ مرتبے میں ہیں جن کو بعض ائمہ نے اصح الاسانید کہا ہے، تو ان میں سے یہ نیچے انہوں نے 2-3 جو اسانید ہیں وہ بیان کی ہیں، جیسے مالک وہ نافع سے اور وہ ابن عمر سے۔ اب دیکھیں مالک جو ہے یہ امام مالک بہت بڑے امام ہیں، فقہاء اربعہ میں سے ہے امام مالک رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے موطا امام مالک۔ تو جس سند میں امام مالک نافع سے اور نافع جو ہے وہ ابن عمر سے، یعنی مالک امام نافع سے، تو امام نافع بھی بہت بڑے امام گزرے ہیں، اور نافع جو ہے وہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کریں، اور یہ مختصر سند بھی ہے، اس میں صرف 3 جو ہے وہ واسطے ہیں اللہ کے نبی تک، اور ابن عمر جو ہے وہ اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں۔ تو جیسا حدیث کی سند میں یہ راوی آ جائیں اس کو ائمہ کرام نے اصح الاسانید قرار دیا ہے۔ اسی طرح دوسری سند جو ہے اور ابراہیم وہ علقمہ سے اور وہ ابن مسعود سے، تو اگر کسی سند میں ابراہیم آ جائے جو علقمہ سے روایت کر رہے ہوں اور وہ ابن مسعود سے روایت کر رہے ہوں تو یہ سند بھی اصح الاسانید ہے، یعنی یہ 2 سندیں جو ہیں مالک عن نافع عن ابن عمر اور ابراہیم عن علقمہ عن ابن مسعود، یہ 2 سندیں اصح الاسانید ہیں صحیح لذاتی ہی کے اندر، تو گویا کہ ان کا مرتبہ سب سے بلند ہوگا۔ اس سے کم درجہ والی سند جو ہے وہ ہے جیسے حماد بن سلمہ عن ثابت عن انس، یعنی کسی حدیث میں اگر حماد بن سلمہ آئے اور وہ ثابت سے اور وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رہے ہوں تو یہ سند جو ہے یہ اوپر والی دونوں سے کچھ کم درجہ ہے، لیکن یہ دیگر کی نسبت اس کا بھی بہت بلند مرتبہ ہے۔ اور اس سے کم مرتبے والی سند جیسے سہیل بن ابو صالح وہ اپنے باپ سے اور وہ ابو ہریرہ سے، یعنی ان سہیل ابن ابو صالح ابی صالح ان ابیہ ان ابی ہریرہ، اگر اس طرح کی سند آ جائے تو یہ انہوں نے 3 مختلف مراتب کی 3 سندیں بیان کر دی ہیں۔ تو ان میں سے جو پہلی 2 اسناد ہیں
یہ اصح الاسانید ہے، اس سے کم درجہ کی نیچے والی ہے اور اس سے کم درجہ کی نیچے والی ہے، لیکن ہے تینوں کی تینوں صحیح، ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ حسن درجے کی یا ضعیف نہیں ہے ساری صحیح، لیکن جو راوی روایت کرنے والے ہیں ان کے اعتبار سے ان سندوں کو بھی آپ مختلف مراتب میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ آج ہمارے عصر حاضر کے علماء میں سے اگر شیوخ الحدیث بڑے بڑے جو علماء اس وقت ہمارے موجود ہیں، عبداللہ ناصر رحمانی صاحب یا اسی طرح عبدالعزیز علوی صاحب، حافظ مسعود عالم صاحب، حافظ شریف صاحب، یہ جو بڑے بڑے علماء ہمارے موجود ہیں، ایک بات وہ کر دیں اور ایک بات جو ہے وہ کوئی عام عالم دین کر دے۔ اب وہ جو عام عالم دین ہے بات تو وہ بھی صحیح کر رہا ہے، لیکن جو بات ان ائمہ حدیث نے کی ہوگی یا شیوخ الحدیث نے کی ہوگی، نفسیاتی طور پر ہم ان کی بات سے زیادہ مطمئن ہوں گے۔ تو اسی طرح جس سند کے اندر معروف ائمہ کرام آ جائیں، معروف محدثین آ جائیں، تو وہ سند جو ہے وہ دیگر اسناد کی نسبت اصح الاسانید بن جاتی ہے، یعنی زیادہ صحیح۔ دیگر بھی صحیح ہوتی ہیں لیکن وہ زیادہ صحیح قرار پاتی ہیں۔ اب صحیح حدیث کے کتنے مراتب ہیں، یہ تو سند کے اعتبار سے انہوں نے کہا، پھر آگے انہوں نے محدثین کے اعتبار سے جو ہے اس کے مرتبے یہ محدثین نے ہی سارے مرتبے قائم کیے ہوئے ہیں، ائمہ فن نے ہی مرتب کیے ہوئے ہیں کہ صحیح احادیث کے کتنے مراتب ہیں۔ صحیح احادیث کو درج ذیل 7 مراتب میں تقسیم کرنا بھی مذکورہ برتری سے ہے، یعنی یہ بھی اس کے مرتبے قرار دیے جا سکتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلا مرتبہ اور پہلے نمبر پر وہ حدیث ہوگی جو متفق علیہ، یعنی وہ حدیث جسے امام بخاری اور امام مسلم متفق ہوں، وہ حدیث جس کو امام بخاری نے بھی اور امام مسلم نے بھی دونوں نے متفق علیہ روایت کیا ہو، تو وہ جو ہے وہ سب سے پہلا مرتبہ ہوگا، سب سے اعلیٰ مرتبہ ہوگا۔ دوسرے نمبر پر افراد بخاری، افراد کا مطلب ہے اکیلے، یعنی اکیلے بخاری نے جس کو روایت کیا ہو، جسے صرف امام بخاری روایت کریں، تو واضح بات ہے کہ ایک روایت بخاری مسلم دونوں میں ہے اور ایک صرف بخاری میں ہے، تو جو صرف بخاری میں ہے وہ بخاری مسلم دونوں میں جو آئی ہے روایت، اس کی نسبت اس کا مرتبہ تھوڑا سا کم ہوگا۔ تیسرے نمبر پر ہے افراد مسلم، وہ احادیث جسے صرف امام مسلم روایت کریں۔ چوتھے نمبر پر وہ احادیث ہیں جو ان دونوں کی شرط پر تو ہوں لیکن انہوں نے اسے روایت نہ کیا ہو، یعنی وہ احادیث بخاری مسلم کے علاوہ کسی دوسری کتاب کے اندر، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داود یا کسی بھی کتاب کے اندر وہ احادیث موجود ہوں، بخاری مسلم میں نہ ہوں لیکن بخاری مسلم کی شرائط پر ہوں، یعنی امام بخاری اور مسلم نے جن شرائط پر احادیث کو جمع کیا ہے تو ان احادیث میں وہ شرطیں موجود ہوں، تو ان کا مرتبہ پھر چوتھا ہو جائے گا۔ پانچویں نمبر پر وہ احادیث ہیں جو صرف امام بخاری کی شرط پر ہوں، اور چھٹے نمبر پر وہ ہیں جو صرف امام مسلم کی شرط پر ہوں، اور ساتویں نمبر پر وہ احادیث ہیں جو ان دونوں کی شرط پر بھی نہ ہوں لیکن دیگر ائمہ کے نزدیک صحیح ہوں، جیسے ابن خزیمہ اور ابن حبان۔ تو یہ 7 مراتب جو ہیں یہ صحیح حدیث کے ہیں، تو بے شک 7واں مرتبہ جو ہے جو ابن خزیمہ اور ابن حبان کے نزدیک صحیح ہے حدیث، وہ بھی صحیح ہی قرار پائے گی، اس کو ہم حسن یا ضعیف نہیں کہیں گے، لیکن وہ اس درجے کی نہیں ہوگی جو اس کے اوپر درجات ہیں، یعنی وہ سب سے نیچے درجہ ہے، اس سے اوپر امام مسلم کی شرط والا ہے، اس سے اوپر امام بخاری کی شرط والا ہے، اس سے اوپر ان دونوں کی شرائط والا ہے لیکن ان دونوں نے اس کو نقل نہیں کیا، اور اس سے اوپر وہ روایات ہیں جنہیں صرف امام مسلم نے نقل کیا ہے، اور اس سے اوپر وہ ہیں جنہیں صرف امام بخاری نے روایت کیا ہے، اور اس سے اوپر وہ ہیں جنہیں امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ تو یہ صحت کے تقاضوں کو پورا کرنا اور صحت کے حوالے سے مختلف جو شرائط ان محدثین نے مقرر کی ہوئی ہیں ان کو پورا کرنا، یہ اس اعتبار سے ان کے یہ درجات ہیں، لیکن میں نے جیسا کہ بتایا کہ یہ ساری کی ساری صحیح احادیث ہیں، ان میں سے کوئی بھی حدیث جو ہے وہ حسن یا ضعیف قرار نہیں پائے گی۔ اس کے بعد پھر آگے
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ امام بخاری اور امام مسلم ان کی جو حدیث ہے وہ سب سے بلند مرتبہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے یا ان کی شرائط کیا ہیں، وہ کون سی بات ہے جس کی وجہ سے ان کی نقل کردہ روایت کو زیادہ صحیح قرار دیا جاتا ہے؟ تو امام بخاری اور امام مسلم کی کیا شرائط ہے؟ امام بخاری اور امام مسلم نے کوئی ایسی شرط جو ہے باقاعدہ طور پر بیان تو نہیں کی کہ ہم نے یہ شرط جو ہے وہ لگائی ہے احادیث کو نقل کرنے میں، لیکن محدثین نے جب ان کی کتابوں کو پڑھا اور ان کے انداز کو دیکھا تو انہوں نے محسوس کیا کہ امام بخاری اور امام مسلم نے ان کتابوں کے اندر درج ذیل شرائط کے مطابق جو ہے وہ احادیث اکٹھی کی ہیں۔ جی، امام بخاری اور امام مسلم کی کیا شرائط ہے؟ امام بخاری اور امام مسلم سے کوئی شرط منقول نہیں کی گئی جس کا انہوں نے تعین کیا ہو، یعنی باقاعدہ طور پر انہوں نے بخاری میں یا مسلم نے اپنے مسلم کے مقدمے میں کچھ بیان کیا ہوگا جی ہم نے یہ شرطیں لگائی ہیں۔ البتہ محقق علماء نے تحقیق اور ریسرچ کرتے ہوئے ان کے اسلوب و انداز کو پرکھا تو انہیں محسوس ہوا یا گمان ہوا کہ ان دونوں کی فلاں فلاں شرائط ہیں، اسی وجہ سے ان کا اس میں اختلاف ہے۔ ہم یہاں امام نووی کا وہ قول ذکر کرتے ہیں جسے حافظ ابن حجر نے النخبہ، یہ حافظ ابن حجر کی کتاب ہے نخبۃ الفکر، یہ اصول حدیث میں ہے، میں پسند کیا ہے کہ شیخین یا ان میں سے ایک کی شرط سے مراد یہ ہے کہ حدیث کو ان دونوں کی کتب یا ان میں سے کسی ایک کی کتاب کے راویوں سے ان کیفیتوں کو مد نظر رکھ کر روایت کیا جائے جس کا شیخین نے یعنی امام بخاری اور مسلم نے التزام کیا ہے۔ تو امام بخاری اور مسلم نے جو بھی شرائط یا جن چیزوں کو سامنے رکھ کر روایات اور راویوں کو بیان کیا ہے وہ محدثین جو ہے وہی پہچان سکتے ہیں، ایک معمولی عالم دین یا ایک معمولی طالب علم جو ہے وہ ان چیزوں کو نہیں پہچان سکتا۔ تو یہاں تک صحیح لذاتی ہی کی بحث تھی، صحیح لذاتی ہی کا بیان تھا۔ حدیث کی دوسری قسم ہم نے پڑھی تھی حسن لذاتی ہی، صحیح لذاتی ہی تو ہم پڑھ چکے ہیں، دوسرے نمبر پر حسن لذاتی ہی بیان کریں گے، کیونکہ صحیح لغیری ہی ہے، وہ حسن لذاتی ہی کی اگر سندیں زیادہ ہو جائیں تو اس کو صحیح لغیری کہہ دیا جاتا ہے، اس لیے صحیح لغیری ہی کو سمجھنے سے پہلے حسن لذاتی ہی کو سمجھنا ضروری ہے۔ حسن لذاتی ہی کی تعریف کیا ہے؟ حسن لذاتی ہی سے مراد وہ خبر ہے جس کو عادل، پیچھے ہم نے صحیح لذاتی ہی میں پڑھا تھا جس کو عادل اور تام الضبط راوی جو ہے وہ روایت کرے، تو یہاں پہ تھوڑا سا فرق جو ہے، باقی ساری شرطیں وہی ہیں، صرف ضبط کے اندر تھوڑی سی خفت آ گئی ہے، یعنی ایسا راوی روایت کرے جو عادل تو ہو، نیک آدمی تو ہو اور اس کی سند بھی متصل ہو، وہ روایت معلول اور شاذ بھی نہ ہو، لیکن اس کا حافظہ کچھ کمزور ہو۔ تو یہ حافظہ جو ہے یہ اللہ رب العزت کی دین ہوتی ہے، ہر آدمی کا حافظہ جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے جو حافظہ عطا کیا تھا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے، جس طرح کے بہت سارے واقعات ان کے مشہور ہیں کہ ایک مجلس میں موجود تھے، استاد پڑھا رہے تھے اور یہ بغیر کسی کاپی کے اور بغیر کسی رجسٹر کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور کافی ساری احادیث جو ہیں استاد نے پڑھا لی تھی۔ جب استاد نے دیکھا کہ یہ بغیر رجسٹر کے اور کاپی کے بیٹھے ہیں اور احادیث لکھ نہیں رہے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اس طرح مجلس میں بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ تو امام بخاری نے کہا کہ آپ مجھ سے سن لیں، آپ نے جتنا پڑھایا ہے میں اس کو سنا دیتا ہوں۔ تو استاد نے کہا کہ چلے آپ سنا دیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلی حدیث سے لے کر آخری حدیث تک جتنی پڑھی گئی تھی وہ ساری کی ساری بعین ہی اسی طرح سنا دی جس طرح کے استاد نے پڑھائی تھی، اور جو باقی اسٹوڈنٹ تھے جو لکھ رہے تھے ان کے پاس کچھ نہ کچھ غلطیاں تھیں کہ الفاظ میں آگے پیچھے یا اس طرح کر کے کچھ تھے مسائل، اور انہوں نے پھر ان کا سن کر جو ہے اپنی تصحیح کی۔ اسی طرح کوفہ کے اندر بہت بڑا ان کا جائزہ لیا گیا، امتحان لیا گیا کہ 100 احادیث جو ہیں علماء نے ایک مجلس میں پیش کی، ان کی سندیں مکس کر دیں، آگے پیچھے کر دیں، ایک حدیث کی سند دوسرے کے ساتھ، دوسرے کی تیسرے کے ساتھ، اور ان کے سامنے
بلا کر جو ہے ان کے سامنے وہ پیش کی گئی. ایک شخص آیا پہلے، اس نے 10 حدیثیں پڑھی، پھر دوسرے نے 10، پھر تیسرے نے 10. تو امام بخاری ہر حدیث میں کہتے تھے کہ میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا. تو لوگوں نے کہا کہ شاید امام بخاری جو ہے ان کو کچھ بھی نہیں آتا، جو بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا. جب 100 کی 100 احادیث پوری ہو گئیں تو پھر امام بخاری جو ہے وہ سٹیج پر تشریف لائے اور پہلے آدمی کی 10 کی 10 حدیثیں جو ہیں وہ سنائی. پہلے صحیح سنائی کہ یہ حدیث ایسے نہیں ایسے ہے، اور اس کی سند یہ نہیں یہ ہے، اور دوسرا یہ بھی بتایا کہ تم نے اس میں یہ غلطی کی ہے. پھر دوسرے آدمی کی 10 احادیث کو بتایا، پھر تیسرے کی، پھر اس طرح کا کہ پوری 100 کی 100 احادیث جو ہیں بالکل صحیح جو ہیں وہ سنا دی. اور علماء کہتے ہیں کہ حیرت اس بات پر نہیں کہ امام بخاری نے 100 کی 100 احادیث صحیح سنائی ہے، بلکہ حیرت اس بات پر تھی کہ امام بخاری نے ان لوگوں نے جو غلط احادیث پڑھی تھی، جو غلطی کی تھی، امام بخاری نے وہ بھی یاد کر لی تھی کہ تم نے فلاں جگہ پہ فلاں غلطی کی، فلاں جگہ پہ فلاں غلطی کی، فلاں روایت کی سند کو فلاں کے ساتھ ملا دیا، حالانکہ وہ سند اس کے ساتھ ہے اور وہ راوی پہلے وہ راوی بعد میں ہے. اب یہ ایسا کمپیوٹر جیسا حافظہ جو ہے یہ اور باقی محدثین کے حوالے سے کہیں سے مروی نہیں ہے. تو یہ اللہ رب العزت کی دین ہوتی ہے. تو خفیف الضبط سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ بالکل بلکڑ ہو یا نسیان کا مریض ہو، بھولنے والا ہو. خفیف الضبط سے مراد یہ ہے کہ اس کا اعلیٰ معیار کا حافظہ نہ ہو، اور ایک عام نارمل حافظہ جس طرح عموماً آج ہمارے ہاں پایا جاتا ہے. تو ہمارے ہاں بھی لوگوں کے اندر یہ بہت فرق ہے. ہر بندہ جو ہے وہ اتنا حافظے کا مالک نہیں ہے. عمومی نارمل حافظہ تو بہت سارے لوگوں میں موجود ہے، لیکن آپ یہ کہیں کہ امام بخاری جیسا حافظہ تو الا قلیل، بہت کم جو ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے. تو حسن لذاتہ میں صرف خفیف الضبط، باقی شرائط ساری وہی ہیں. حسن لذاتہ میں خفیف الضبط کی جو شرط ہے وہ تھوڑی سی نرم ہو جاتی ہے. تو حسن لذاتہ وہ خبر جس کو عادل اور خفیف الضبط راوی روایت کرے، اس کی سند متصل ہو اور وہ معلول اور شاذ نہ ہو. اب یہ ہے کہ صحیح لذاتہ اور حسن لذاتہ میں کیا فرق ہے. حسن لذاتہ میں صحیح لذاتہ کی تمام شروط پائی جاتی ہیں، البتہ اس کے بعد راوی خفیف الضبط ہوتے ہیں. تو صرف ضبط کا فرق ہے، عدل کے اندر کوئی فرق نہیں آیا. حسن لذاتہ کا حکم کیا ہے؟ اب یہ تو راوی اس کے کچھ تھوڑے سے خفیف الضبط ہیں، تو اب اس کا حکم کیا ہوگا؟ تو حسن لذاتہ بھی صحیح لذاتہ کی طرح حجت ہے. حسن لذاتہ کے مراتب سے کیا مراد ہے؟ جس طرح صحیح لذاتہ کی کچھ مراتب ہیں، اسی طرح حسن لذاتہ کے بھی اہل علم نے، محدثین نے مرتبے بیان کیے ہیں. تو حسن لذاتہ کے صحیح لذاتہ کی طرح مختلف مراتب ہوتے ہیں. حافظ ذہبی نے کہا کہ جس کا سب سے اعلیٰ مرتبہ جو ہے وہ بہز بن حکیم عن ابیہ عن جدہ، یعنی اگر کسی روایت میں بہز بن حکیم عن ابیہ عن جدہ یہ راوی آ جائیں، یا پھر عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ آ جائیں، تو یہ حسن لذاتہ کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے. اس کے بعد ہے صحیح لغیرہ. تو صحیح لغیرہ ہم آج ہی دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ اصل میں حسن لذاتہ ہی روایت ہوتی ہے، لیکن اس کی سندیں جب زیادہ پہنچ جائیں، زیادہ ہو جائیں، تو پھر وہ صحیح لغیرہ کے درجے کو پہنچ جاتی ہے. یعنی حسن لذاتہ کی جب سندیں زیادہ ہو جائیں تو وہ صحیح قرار پاتی ہے، لیکن صحیح بذات خود نہیں بلکہ دیگر سندوں کی وجہ سے، اس لیے اس کو غیر کہتے ہیں. یعنی دیگر سندوں کی وجہ سے صحیح قرار پانے والی. تو صحیح لغیرہ کی کیا تعریف ہے؟ الصحیح لغیرہ وہ حسن لذاتہ ہے جب اس کی سندیں متعدد ہوں، اسی وجہ سے وہ حسن سے قوی اور بلند ہو کر صحیح کے درجے کو پہنچ جاتی ہے، لیکن لغیرہ ہی رہتی ہے، لذاتہ ہی نہیں ہوتی. مثال اس کی محمد بن عمر بن علقمہ نے ابو سلمہ سے روایت کیا، انہوں نے سیدنا ابو ہریرہ سے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا انا شق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، کہ اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا. امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد کہا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث صحیح ہے، کیونکہ یہ اس سند کے علاوہ سے بھی روایت کی گئی ہے. تو چونکہ یہ روایت ایک سند سے نہیں، اس کے علاوہ کسی اور سند سے بھی مروی ہے،
تو اس لیے یہ حسن قوی ہو گئی اور مضبوط ہو گئی اور صحیح لغیرہ کے درجے کو پہنچ گئی۔ جاننا چاہیے کہ یہ مثال مطلق حدیث کے لیے نہیں بلکہ محمد بن عمر کی روایت ہونے کی قید کی وجہ سے ہے، ورنہ تو اس حدیث کو شیخین نے دوسری سند سے روایت کیا ہے۔ مذکورہ حدیث میں محمد بن عمر بن علقمہ کا ذکر ہے، وہ ثقہ راوی ہیں یا نہیں؟ اب یہ جو محمد بن عمر بن علقمہ اس روایت کے اندر موجود ہیں اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ وہ ثقہ راوی ہیں کہ نہیں۔ یہ اس خاص حدیث کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، مطلق نہیں ہے۔ تو حافظ ابن صلاح نے کہا ہے کہ محمد بن عمر بن علقمہ صدق و عدالت کے ساتھ مشہور ہیں، لیکن وہ اہل اتقان میں سے نہیں ہے، یعنی صادق اور عادل تو ہیں لیکن وہ اہل اتقان یعنی متقن پختہ، آپ کہہ لیں کہ تام الضبط علماء میں سے نہیں ہے، ان کا ضبط جو ہے کچھ خفیف ہے۔ یہاں تک کہ بعض ائمہ نے ان کو سوء حفظ کی وجہ سے ضعیف قرار دیا ہے اور بعض نے صدق و عدالت کی وجہ سے ثقہ قرار دیا ہے، تو اس کی حدیث اس اعتبار سے حسن ہے۔ تو بہرحال یہ نیچے والی بات جو ہے اس کو زیادہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اصل بات یہاں تک ہی ہے کہ صحیح لغیرہ ہی وہ حسن لذات ہی حدیث ہے جب اس کی متعدد سندیں آ جائیں اور وہ اپنی متعدد سندوں کی وجہ سے بلند ہو جاتی ہے، قوی ہو جاتی ہے اور وہ صحیح کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد آگے ہے حسن لغیرہ، تو حسن لغیرہ جو ہے اس سے مراد وہ خبر ہے جس کو قبول کرنے سے توقف کیا گیا ہو جب اس کی اس جیسی یا اس سے قوی مطابقت کی گئی ہو، جیسے مجہول الحال کی روایت۔ اصل میں یہ خبر ضعیف ہوتی ہے تو مطابقت کی وجہ سے اس کو قوت مل جاتی ہے، اس لیے اس کو حسن کا نام دے دیا جاتا ہے۔ یعنی حسن لغیرہ ہی وہ روایت ہے جس کو قبول کرنے سے توقف کیا گیا ہو، یعنی اس کو قبول نہ کیا گیا ہو، یہاں تک کہ اس معنی کی کئی دیگر روایات آ کر اس کو تقویت دے دیں اور اس کو تائید دے دیں۔ تو حسن لغیرہ ہی دراصل ضعیف حدیث ہوتی ہے، لیکن اگر وہی ضعیف حدیث جو ہے وہ کئی سندوں سے روایت ہو جائے اور اس کی مطابقت جو ہے وہ کئی سندوں سے آ جائے تو اس کو اہل علم جو ہے وہ حسن لغیرہ ہی قرار دے دیتے ہیں اور وہ قابل قبول ہو جاتی ہے۔ اور اس کی مثال سیدنا ابو سعید خدری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ لا ضرر ولا ضرارہ، کہ نہ نقصان پہنچاؤ اور نہ ہی نقصان پہنچایا جائے۔ رواہ الدارقطنی والحاکم، اس حدیث کو امام دارقطنی اور امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کی کئی سندیں ہیں لیکن کوئی سند بھی نقد اور جرح سے خالی نہیں، البتہ بعض سندیں بعض کو قوی کر رہی ہیں، اسی وجہ سے امام نووی اور ابن صلاح نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ تو جس طرح ہم نے صحیح لغیرہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ دراصل حسن روایت ہوتی ہے جب اس کی کئی سندیں آ جائیں تو وہ صحیح لغیرہ ہی ہو جاتی ہے، تو یہ بھی دراصل ضعیف روایت ہوتی ہے جو متعدد سندوں کی وجہ سے مطابقت کی وجہ سے حسن قرار پا جاتی ہے۔ تو یہاں پر ہمارا یہ چیپٹر جو ہے خبر مقبول اور مردود کا یہ مکمل ہو گیا۔ تو خبر واحد کی بنیادی طور پر ہم نے دو قسمیں پڑھی، خبر مقبول اور خبر مردود، اور خبر مقبول میں ہم نے خبر کی دو قسمیں پڑھی تھی، ایک خبر صحیح اور ایک خبر حسن۔ پھر صحیح کی دو قسمیں ہیں، صحیح لذاتہ اور صحیح لغیرہ، اسی طرح حسن کی دو قسمیں ہیں، حسن لذاتہ اور حسن لغیرہ۔ تو ان کی ساری تعریفیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا چیپٹر جو ہے، لیسن جو ہے وہ اتنا ہی ہے۔